میں آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ اس کے ذریعے ٹرانسپیرنسی پیدا ہوگی اور آپ ہمیں اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. اس کاغذ کی موجودگی میں آپ آ کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو کاغذ میں نے آپ کو دیا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی ایسا کاغذ نہیں جس کو میں سائفر یا ٹریڈ سیکرٹ یا ملکی سیکرٹ کہہ کے جیب سے نکالوں اور کہوں کہ میرے پاس ہے مگر میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں. میں نے آپ کو دکھا بھی دیا, آپ کو دے بھی دیا, اور آپ کے حوالے سے, آپ کے توسط سے عوام کے حوالے بھی کر دیا. اس کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ اس کاغذ میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت ملک میں پیٹرول جو ہے 20 دن کا, ہمارے ملک کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ یعنی قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی وقت 20 دن کا پیٹرول ہونا چاہیے اور 20 دن کا ڈیزل ہونا چاہیے. آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں 20 دن کا پیٹرول موجود ہے. اس کے علاوہ جو پیٹرول اس وقت سمندر میں ہے, جو ہماری پورٹس کے باہر کھڑا ہے, ابھی نہیں لگا, وہ اس کے علاوہ ہے. یہ وہ پیٹرول ہے جو اتر چکا ہے, بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں سے نکل چکا ہے, اور جو ہماری کمپنیاں ہیں پیٹرولیم کی, جس طرح آپ کے محلے میں, گھر میں, شہر میں مختلف پیٹرول پمپ ہیں, یہ ان کمپنیوں کے پاس پیٹرول موجود ہے. 20 دن کا پیٹرول موجود ہے اس وقت پاکستان میں, اور تقریباً 30 دن کا, 29 دن سے کچھ گھنٹے زیادہ, یعنی 29 دن سے زیادہ کا ڈیزل اس وقت ملک میں موجود ہے. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ آج ہمارے پاس پیٹرول بھی موجود ہے اور آج ہمارے پاس ڈیزل بھی موجود ہے, تو پھر یہ جو ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ پیٹرول کی کمی ہے یا یہاں پہ پیٹرول کی کمی ہے یا یہاں پہ لائن لگ گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ ہے ذخیرہ اندوزی. اس ملک میں کچھ لوگ ہمیشہ کی طرح ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یعنی آپ کے حق پہ, آپ کے بچوں کے حق پہ, وہ لوگ جو بیمار ہیں جنہیں ہسپتال جانا ہے ان کے حق پہ, وہ لوگ جنہوں نے اپنے دھندے پہ, کاروبار پہ جانا ہے ان کے حق پہ, وہ بچیاں جنہوں نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, ان کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. اور میں بڑے دھیمے لہجے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے کہ وہ رک جائیں, اور میری یہ درخواست ہے ان لوگوں سے کہ وہ آج ہی رک جائیں. اس درخواست کو تنبیہ جانیں. ریاست وہ مضبوط ہوتی ہے, ریاست ماں بھی ہوتی ہے, ریاست کو شفقت بھی کرنا ہوتا ہے, اور ریاست کو عوام کے تحفظ کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے, اسی لیے اس کو ریاست کہا جاتا ہے. تو جو میں آپ کے سامنے درخواست کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, اس کم کو زیادہ جانیے, اس کو تنبیہ جانیے. آپ یہ بند نہیں کر پائیں گے, آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر پائیں گے, آپ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال پائیں گے. یہ ہمارا ریزالو ہے, اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کو بڑے سخت کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. ہم آپ کے لائسنسز منسوخ کر دیں گے. آپ جو 4-5 دن کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار چلا جائے گا, اور پھر آپ اسی طرح پریس کانفرنسز کرتے پھریں گے. جیسے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں, اسی طرح آپ یہاں بیٹھ کر پھر اس وقت بلک رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہمارے کاروبار, دیکھیے ہماری تنظیم. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو اس وقت ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یہ جان لیں کہ وہ اپنے دوستوں کو, وہ لوگ جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں, جو میجورٹی ہیں اس ملک کی, وہ تمام پیٹرول پمپ والے جو لوگوں کی دن رات خدمت کرتے ہیں, ان کا نام خراب کر رہے ہیں. آپ صرف لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے, آپ عزت سے روٹی کمانے والے ہر پیٹرول پمپ والے شخص کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. آپ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت کو گھٹا رہے ہیں, اپنی تنظیم کی عزت کو گھٹا رہے ہیں. میں اس تنظیم کے جو ریٹیلرز کی جو ہمارے تمام ہیں, ان کے سربراہان کو جانتا ہوں, بہت عزت دار لوگ ہیں, مجھ سے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے. ابھی میں یہاں سے نکل کے ان سے بات کروں گا, ان کو درخواست کروں گا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ, میجورٹی کیا 90% لوگ
سب لوگ عزت سے کام کرتے ہیں اور حق حلال کی کمائی کماتے ہیں، سارا دن پیٹرول پمپوں پہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، مگر چند لوگ صرف 2 یا 3 دن کی ہیرا پھیری کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں دوبارہ سے درخواست کروں گا، بڑی ہمبلی درخواست کروں گا، رک جائیں، ابھی رک جائیں، ورنہ اگر آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو آپ تنگ ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پٹرول کی قیمت بڑھنے لگی ہے، اسی وجہ سے یہ ذخیرہ اندوزی کی بھی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ریومر ملز پاکستان میں چلتی رہتی ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں تیل کی قیمت بڑھ جائے گی. ہمارے اس وقت کوئی پلان نہیں ہے تیل کی قیمت بڑھنے کا. تیل کی قیمت اپنے مقررہ وقت پہ بین الاقوامی منڈی میں جو تیل کی قیمت سے جو ہمیشہ اعلان ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوگا. اس وجہ سے دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں، نہ تیل کی قیمت بڑھنے لگی ہے، نہ آپ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں. اگر چاہیں تو کرتے رہیں، لیکن میری درخواست یہی ہوگی کہ رک جائیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا، اور آپ ہی کے دوست جو حق حلال سے کمائی کرتے ہیں، جو میجورٹی ہیں، آپ ان کا نام خراب کریں گے تو اس کمیونٹی کے اندر بھی آپ کا نام خراب ہوگا. بہت بہت شکریہ. سرفرمان صاحب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، آپ کے دور میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس آپ کی جو ریگولیٹری باڈی ہے، انفورسمنٹ ان کا کام ہے، ان کے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے. ایک عام طور پر سمبولکلی ہوتا ہے سر، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھ دیں، اس کا کوئی سر اثر نہیں ہوتا. آپ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کہ یہ ایسے کنٹینیو رکھیں، اگر یہ بات نہیں آتی تو کس فورس کی آپ خدمات حاصل کریں؟ میں انشاءاللہ 2 دن میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. جس فورس کا میں ذکر کر رہا ہوں اتنی دیر میں وہ فورس آپ کے سامنے آ چکی ہوگی. تو آپ ذرا صرف مجھے 2 یا 3 دن دیجئے، اس کے بعد میں دوبارہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اسی طرح کا کاغذ ایک لے آؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی انفورسمنٹ کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور کہاں کہاں انفورسمنٹ ہو چکی ہے. اس وجہ سے میں نے بارہا کہا، آج بھی میں نے کہا اور درخواست کی اور اب دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ رک جائیں. جو بھی ہیں آپ چند ہی لوگ ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں، باقی تو تمام عزت دار لوگ ہیں جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں. آپ قرآن میں دیکھ لیں، احادیث میں دیکھ لیں، پوری اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں اور خود بتائیں کہ ذخیرہ اندوزوں کے متعلق ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے، ان کو کیا کہا گیا ہے. تو جو کہا گیا ہے وہ اس مرتبہ ہو جائے گا. سعید صاحب بول ٹی وی سے. ملک سنگھ بہت ٹی وی سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی افواہ آتی ہے تو ملک میں قلت پیدا ہو جاتی ہے. ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، لیکن ادارے کی طرف سے آج تک یہ نہیں سامنے آیا کہ کسی کمپنی کو کوئی جرمانہ کیا گیا ہو یا کسی ذمہ دار کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہو. تو ایسا کیوں ہے؟ حکومت میں کیا کوئی ملی بھگت ہے؟ OMCs کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کوئی ایسے میجرز کیوں نہیں لیتے کہ تاکہ آئندہ یہ اقدام نہ ہو؟ جی میں آپ کو بھی وہی کہوں گا ملک صاحب، آپ میرے دوست ہیں، کہ 2 دن ٹھہر جائیں اس کے بعد یہی بات دوبارہ کر لیں گے. 2 سے 3 دن اگر آپ اجازت دے دیں ہمیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتے. سر یہ بتائیں کہ کل شام تک آپ ٹی وی پہ خبر دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں کہیں بھی جو پیٹرول کی قلت ہے وہ نہیں ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں گا 2 دن کے بعد کہ کہاں کہاں انفورسمنٹ بھی ہو چکی ہے، اور آج اوبرا نے بھی وہاں پر وہ مراسلے جاری کر دیے سب کچھ. آپ کو کب پتا چلا تھا لاسٹ ٹائم کہ کب قلت پیدا ہوئی؟ یہ آج صبح سے کل شام سے، کیونکہ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں اتنے دن کا ذخیرہ موجود ہے اور بعض چھوٹی کمپنیاں جو ہیں شاید وقت سے فراہم نہیں کر رہی اپنا تیل. تو لیکن آج صبح سے بظاہر آپ ہی لوگوں کی خبر، کیونکہ آپ ہی لوگ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں، اور آپ ہمارے اوپر چیک بھی ہیں، تینوں چیزیں آپ لوگ ہیں. تو آپ ہی لوگوں سے جب خبریں آنی شروع ہوئیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ کے اوپر شارٹیج ہو رہی ہے اور ریشننگ ہو رہی ہے، تو پھر میں نے آج یہ 3 میٹنگز کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. 3 مرتبہ یہ نمبرز چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ میں نے کاغذ دیا ہے کہ جو چاہے ان کو ویریفائی کر لے.
تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے کہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا نہیں, میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے, میں نے یہ کاغذ آپ کو دے دیا اور آپ کے توسط سے 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے, اور درخواست کی ہے تمام کیمرہ والے جو ہمارے دوست بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو فلیش کر دیں ٹیلی ویژن کے اوپر. آئی شیل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ رہا ہوں, میں آپ کو اوپینین